قوت سیدھا کہیں کافروں کا لشکر آیا. مسلمان تھے ٹوٹل 13,000 کے لگ بھگ. اب سوچیں ایک طرف 40-50 ہزار کی تعداد، ایک طرف 13-14 ہزار کی تعداد. اب اس طرف ان کا جھوٹا نبی موجود ہے، اس طرف ابو بکر صدیق مدینے میں ہے، لیکن میدان میں حضرت خالد بن ولید ہے. اب اس منزل پہ جس وقت دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، وہ لوہے کے لباس میں غرق تھے کافر. طاقت ان کی کئی گنا زیادہ تھی اور علاقہ بھی ان کا تھا. مسلمان مدینے سے چل کے گئے تھے. اب اتنی دور جب پہنچے، پانی کی پیاس، کھانا پورا میسر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ختم نبوت کے لیے اولاد، وطن، گھر در، ہر چیز کو بھلا کے میدان میں اتر گئے. اب جب دونوں لشکر ٹکرائے تو کفر نے کیا حملہ، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. اتنے اکھڑے کہ حضرت خالد بن ولید جو سپاہ سالار تھے ان کا خیمہ بھی اکھڑ گیا، ان کی بیوی ان کے نرغے میں آ گئی. اب تصور کریں کہاں پہنچا دیا انہوں نے مسلمانوں کو. اب یہاں پر رسول اللہ کے خطیب تھے، کس کے؟ جو توڑا میں خطیب ہاں، پکے خطیب تو حضرت صاحب ہیں، میں ان کا نائب ہوں، یعنی میں ہوں اسسٹنٹ خطیب. حضرت صاحب ہیں پکے خطیب، تو ہم دونوں خطیب ہوئے نا. جب وہ آرام فرماتے ہیں میں آپ کو خطبہ دیتا ہوں، جب میں چلا جاؤں گا پھر اصل والے آ جائیں گے. تو اب خطیب تھے وہ حضور کے، نبی پاک کے. ٹائٹل دیکھیں، ٹائٹل خطیب لاہور بڑا ٹائٹل ہے، خطیب پاکستان بڑا ٹائٹل ہے، خطیب عرب و عجم، لیکن خطیب النبی کیا ٹائٹل ہے؟ اور جسے میرے نبی نے سلیکٹ کیا تھا، جسے میرے نبی نے سلیکٹ کیا تھا کہ یہ میرا خطیب ہے. اور حضور اسے بڑے فخر سے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے تھے کہ اگر فلاں قبیلے کا خطیب بولے گا تو پھر میرا خطیب بولے گا. اور اس خطیب کا نام تھا حضرت ثابت، ان کے ابے کا نام تھا قیس، ان کے ابے کا نام تھا آکو تو آپ دسو، قیس بن ثابت بن شماس. یہ حضرت ثابت جو تھے یہ حضور کے خطیب تھے. ایک ان کے جسم میں کمزوری تھی، کان سے ذرا کم سنتے تھے. جنہوں پنجابی کیا دن بولا ڈورا بہرا تے سریکی میں کہتے ہیں بوڑا تھے، بولا تھے، کان سے کم سنتے تھے. اور جو بندے سنتے کم ہیں وہ بولتے. اے کمزوری، اے بھی کمزوری ہے. وہ بندہ اے سمجھ دے سارے ہی میرے ورگے نے. اب لطیف سی بات یاد آ گئی مولانا روم کی. یہیں لطیفہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تھا خوشبو بیچنے والا، اس نے ایک بلبل رکھی ہوئی تھی اور بلبل بیٹھ کے اس کی دکان پہ بولیاں بولتی، گاہکوں کی لائن لگ جاتی، نالے او دی بولی سنن تے نالے عطر خریدن، او دے پیسے بن جاون. ایک دن جو بلبل اڈی تے او دے پر لگے، ایک بوتل ڈگی تے پھر ساڑی طرح ساریاں بوتلاں جتنی بھی اس لگیں وہ گر گئیں. جب وہ گریں تو ٹوٹ گئیں. اب اتنا سارا نقصان ہو گیا دکاندار کا، تے انہیں پھڑیا بلبل نو، پھڑ کے او شودی دے اتو وال کھچ کے انہوں گنجا کر دیتا. بلبل نو نے
گنجا کر دیتا. او اس دکھ دے وچ چپ ہو گئی. اس دکھ دے وچ بلبل بولنا انہیں چھڑ دیتا. جدوں او بولے نا تے گاہک بھی نہ آون، او تے بولی سنن آندے سن. ہن او شدہ پریشان دکاندار اچانک بلبل بیٹھی سی مایوس تے دکھی. ایک فقیر گزریا جنہیں تازہ اس طرح پھروایا ہویا سی. او جو ہی سامنے آیا تے بلبل اڑ کے مولانا روم آدن او دے کندے تے جا بیٹھی. انہیں آکھیا میں تے ایک بوتل تروڑی تے میرا اے حال ہے، تو کنیاں تروڑ آیا ہے؟ واہ کیا کہنے. او بھی بوڑے سن نا، او بھی یہی سمجھتے سن سارا جہان ہی بولا ہے. تے پھر بولنا تے ایک انہاں دی آواز بہت بلند، آواز دے اندر غضب دا سر اتو. او اے سمجھن اے سارے جس طرح تساں ساڈا حال ویکھدے نہیں جدو اسی بول دیاں سپیکر دی آواز ہور اچھی تے اسی آدھے ہور انو کھول، ہور اچھی بابے آندے کان پہ پاٹ دن تے اسی لگے پیا. او حضرت ثابت بن قیس بھی کنو ڈورے سن. ایک اچھی آواز پھر ہور اچھا بولنا تے لگ 6 میل دے اتے آوازاں جانیاں. تے نبی پاک نے جدوں بھی مقابلے چ کھڑا کرنا انہاں نوں ہی فرمانا اے میرا خطیب کی ثابت بن قیس. ہن گل تے آئی گئی. ثابت بن قیس اچانک کیونکہ اچھا بول دے سن نا، یاد رکھنا اچھا بول دے سن. اچانک قرآن پاک دی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او اہل ایمان اپنی آوازیں پست رکھو، نیچی رکھو، اور میرے نبی کے سامنے ویسا اونچا نہ بولا کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. اب اگر کسی نے یہ غلطی کی میں اس کی زندگی بھر کے اعمال برباد کر دوں گا، اجاڑ دوں گا، پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. جب یہ آیت اتری تو سب صحابہ ڈر گئے. جو بولتے تھے حضور کی مجلس میں اتنے ڈرے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ لیے کہ جب بولنے لگوں گا کنکر چبھیں گے، پتہ چلے گا اتھے ہولے بولنا ہے. اگر ہووے شرم تے انج ہوندا ہے شرم، بندہ ہووے بے شرم تے بے حیا پھر جو منہ وچ آیا. یہ بے حیائی کی علامت ہے، اور یہ بے حیا مذہبی طبقے میں بھی موجود ہیں. جو آیا بکواس حضرت مجدد پاک کے بارے میں، داتا صاحب کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، یہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ بندہ کوئی بے حیا ہے، بے شرم ہے، بے دھرم ہے. اس کی داڑھی مت دیکھو، پگڑی مت دیکھو، یہ سرے سے بے حیا. سیاستدانوں میں بے حیا، ہر طبقے میں بے شرم قوم ہوتی ہے، بے حیا قوم ہوتی ہے. اور بے حیائی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ جو منہ میں آیا اس نے. صحابہ کرام نے ایک آیت اتری، حالت یہ ہے کہ اب اتنا آہستہ بولتے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر ذرا اونچا بول. اس کو کہتے ہیں دین دھرم. ایک مرتبہ الرٹ کیا پھر ساری زندگی آواز اونچی. حضرت پیر فخر الدین سیالوی خواجہ
وہ کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ وہ جو حیا والے ہوتے ہیں وہ تو یار کے دروازے پہ ہاتھ بھی نہیں دھرتے۔ کتنی نازک بات کی ہے، یار دی چوکھٹ تے جاویں تے پلکاں نال، وہ سرائکی میں کہتے ہیں پلکاں نال بہاریاں دیواں۔ کیا یہ ہن پلکاں دے جھاڑو بن سکتے ہیں؟ جذبہ تو ہے نا، پلکاں نال بہاریاں دیواں تے خاک دیاں کراں سرم سلائیاں۔ سبحان اللہ، میرے سرائکی سمجھنے والے بھی کچھ بیٹھے ہیں لگتا ہے۔ اس لیے ساغر صدیقی گرا پڑا رہتا تھا اسی لاہور کی گلیوں میں، اس نے بڑی بات کی۔ وہ کہتا ہے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی بھی صدا یاد نہیں ہے، دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ اللہ یا رسول یا علی یا علی یا غوث مدینہ شریف زندہ باد، آتانا لیا بغداد شریف، آتانا لیا پاک وطن شریف، زندہ باد، آتانا لیا جبیر شریف، آتانا لیا گولڈا شریف، آتانا لیا ویرا شریف، آتانا لیا حضور سیدنا داتا علی حجویری، 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 آتانا لیا بریلوی شریف، امام احمد رضا، زندہ عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، محبت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، حضرت ساغر صدیقی صاحب، ساغر صدیقی صاحب، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے سمجھا صحابہ کرام ایک آیت اتری، پھر عمر بھر صحابہ کی آواز، کسی ایک صحابی کی بھی، پھر حالت یہ رہی کہ حضور کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے تھے تو پوری انگلی نہیں رکھتے تھے، ناخن رکھ کے آ جاتے تھے۔ یہ حدیث ہے، یقرعون بابہ بالاظافیر۔ ایسے بھی حیا والے سنے ہیں، ایک مرتبہ رب نے کہا اونچا نہیں بولنا، انہیں کہا پھر لے پھر ڈھولنا، ایسا نہیں بولنا، پھر ناخن رکھنا اور آ جانا۔ چلو یہ تو محبت کا فرض ادا کرائے کہ انگلی نہیں رکھی، ناخن رکھا، کمال تو اندر والے کا ہے کہ ناخن رکھا خبر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔
بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو صحابہ کی آوازیں ہمیشہ پست رہتی تھیں، لیکن حضرت سیدنا ثابت بن قیس، یہ میرے نبی کا غلام، خطیب نبی، خطیب مدینہ، ان کی آواز فطرتاً اونچی تھی۔ جب یہ آیت ان کے کان میں پہنچی، انہوں نے جب یہ آیت سنی کہ ابھی اتری ہے، اب روتے روتے چیختے چلاتے، گھر میں نہیں تھے، باہر تھے، رستے میں سر پہ رکھ لیے ہاتھ اور کہا میں اجڑ گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ اب دوڑے لوگ، کیا ہوا؟ کہا قرآن اترا ہے کہ جو لوگ اونچی آواز میں میرے محبوب کے پاس بولیں گے ان تحبط اعمالکم، ان کے اعمال ضبط حبط کر لیے جائیں گے، اور سب سے بڑا دکھ یہ کہ اللہ انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا، برباد کر دے گا۔ قیامت کے دن آئیں گے، ان کی جھولی عمل سے خالی ہوگی۔ فرمایا سب سے اونچا تو میں بولا کرتا تھا، لگتا ہے رب نے میرے لیے یہ قرآن اتارا، اب میں نہ مسلمان رہا نہ صاحب ایمان رہا، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ اللہ بقول بہادر شاہ ظفر، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اس کی فصل بہار ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں، نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس روتے روتے رستے میں ہی گر گئے، اب پڑے ہیں راہ میں، آواز ایک ہی ہے، میں اجڑ گیا، میں برباد ہو گیا، کیونکہ میرا محبوب مجھ سے روٹ گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ غلطی کیا ہوئی؟ آواز اونچی ہو گئی، جھوٹ، وہ گالی نہیں دی، بے ادبی نہیں کی، بس آواز اونچی ہو گئی۔ گرے ہوئے رستے میں یار آئے، حضرت عاصم آئے، چل اٹھ گھر چل۔ اس نے کہا میرے جیسے لوگ گھر کے قابل نہیں ہوتے، مجھے اسی راہ میں پڑا رہنے دے۔ اب جا کے آپ کی بیوی کو بتایا گیا کہ ثابت رستے میں پڑا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، گھر نہیں آتا، پیچھے نہیں جاتا۔ بیوی آئی، اس نے ہاتھ جوڑے، مہربانی فرما گھر چل۔ بی بی پکڑ کے گھر لے آئی، جب چار پائی پہ بٹھانا چاہا، فرمایا میرے جیسے نکمے لوگ نہ گھر کے قابل نہ چار پائیوں کے قابل، مجھے اس کمرے میں ڈال دے جس میں میں گھوڑا باندھتا ہوں، اس تبل میں ڈال دے۔ میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہوں کہ اتنی میں نے ستم کیا، محبوب کے سامنے میری آواز اونچی کیسے ہو گئی؟ اب بیوی کو قسم دی، وہ مجبور ہو گئی، اس نے استبل سمجھتے ہو نا، جہاں گھوڑا باندھا جاتا تھا، اس کمرے میں ڈالا۔ فرمایا رکھ پھٹی اس پہ، اوپر کیل گاڑ دے۔ بی بی نے رو کے کہا پانی کیسے پہنچاؤں گی، روٹی کیسے دوں گی؟ فرمایا بھوکا مر جانے دے، پیاسا مر جانے دے، میرے جیسے لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اب لفظ سنے حضرت ثابت بن قیس، یہ صحابہ ہوتے ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے، جنہیں نبوت کا پاس ہوتا ہے، جن کا ایمان خاص ہوتا ہے۔
ہم بے ادب لوگوں میں پیدا ہو گئے. ہمارے دینی مذہبی رہنما مولوی بے ادب، ہمارے رہنما سیاسی بے ادب، ہمارا پورا معاشرہ بے ادبی کی لعنت کے اندر رنگ دیا گیا. نہ مسجدوں کا ادب، نہ قرآن کا ادب، نہ بزرگان کا ادب، اور نہ مرادوں کی شکلیں، داڑیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں رکھ کے کوئی ولیوں کو بھونک رہا ہے، کوئی صحابہ کی عزت گھٹا رہا ہے، کوئی امام عالی مقام کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی صدیق اکبر کو بولیاں بول رہا ہے، کوئی حضرت عمر کی طرف اشارے کر رہا ہے. ستم یہ ہے کلمے سارے پڑھ رہے ہیں. دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بے ادبی کے اندر خود بھی غرق، امت کو بھی غرق کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اصل یہی توحید ہے. واہ سلطان باہو، وہ کہتے ہیں بے ادباں نہیں سار ادب دی تے ادبوں تھی گئے وانجے جڑے منڈ قدیم دے کھیڑے آہن او کدے نہ بندے رانجھے بے بے ادب کو کعبے کا امام بنا دو، ہے تو بے ادب، اسے مدینے کے اندر لگا دو. ہے بے ادب، اسے 70 حج کروا دو، حج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قرآن کی قراتیں کچھ نہیں بگاڑتی. بے ادب رہے گا جیسے بچھو بچھو رہے گا. شاہ حسین کہتے ہیں کالے پٹنا چڑھے سفیدی تے کاگ نہ ہوں دے بگے. یہ صحابی ہے، کہتا ہے مجھے ڈال دو اس تبل میں، بھوکا رہوں گا، پیاسا پڑا رہوں گا. کیا کہا آگے؟ کہا میں مر جاؤں گا اسی گندے کمرے میں، یا مر جاؤں گا، یا او یردا عنی رسول اللہ، یا یار کرم فرمائے گا، پیغام رضا کا بھجوائے گا، ورنہ جا کے کہہ دو اسے تیرا یار کیونکہ بے ادب جو ٹھہرا مر جائے گا اسی گندے کمرے میں. اب کمرہ بند، دروازے پہ پھٹی رکھ کے کیل گاڑ دیے گئے، اندر چیخنے کرہنے کی آواز. جرم کیا ہوا ہے؟ جرم بے ارادہ ہوا ہے، ارادے سے نہیں ہوا. اور وہ جرم بھی نہ تھا، سمجھتے تھے کہ جرم ہے کہ رب نے جو بولا لا ترفعوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا مقام نازک کتنا ہے. یہ غلیظ لوگ کہتے ہیں نبی بھی بھائی کی طرح ہوتا ہے، نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے. اوے ظالمو، کون سا دین ہمیں پڑھا رہے ہو؟ کون سا اسلام ہمیں سکھا رہے ہو؟ کون سی توحید ہمیں سکھا رہے ہو؟ یہ صحابہ سے پوچھو کہ نبوت کا مقام کیا ہے، نبی کا احترام کیا ہے. اور پھر دور کا صحابی نہیں، خطیب نبی کا. اب خطیب سے بڑا مقام کس کا ہوتا ہے؟ گندے کمرے میں یعنی استبل میں اپنے آپ کو قید کر لیا. ابھی تھوڑا سا وقت گزرا، رات بھی تھی، اور ادھر سرکار پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے بل ارادہ کیا، ورنہ پچھلی جو گزری سو گزری. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ آیت سنائی تھی وہ وہاں تھے. عرض کیا آقا رلایا بھی میں نے تھا، اجازت ہو تو ہنساؤں گا بھی میں.
دکھ میں نے دیا یار کو، میرا دل کرتا ہے سکھ بھی میں دوں۔ فرمایا جا سنا۔ اب یار کیسے ہوتے؟ ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عاصم دوڑے مسجد نبوی سے، اور دوڑتے دوڑتے کلومیٹر بمشکل ہے وہ جگہ، اب ایسے دوڑے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ جا کے کہوں نکل کمرے سے باہر، یار راضی ہو گیا۔ دور سے دی صدا، او ثابت، او ثابت، دو چار مرتبہ دی صدا، دوڑی اس کی بیوی، لگتا ہے رب راضی رسول راضی۔ او بی بی کے کان میں پڑی صدا، کہا عاصم نے ثابت رسول راضی ہو گئے، رب راضی ہو گئے، مبارک مبارک۔ اور رس سے منیج گئے، رس سے منیج گئے، روٹھے یار ڈاڑھے اوکھے منیندے، منتاں تے زاریاں ترلے کریندے، روٹھے یار ڈاڑھے۔ اب جس وقت خبر کان میں پڑی محبوب کی آواز، اٹھ کے ٹکرائے دروازے سے، دروازہ ٹوٹا، خون بہا، باہر نکلے، ہوش نہ رہا بیوی کا گھر کا، دوڑے حضور کی طرف۔ رستے میں حضرت عاصم ملے، جو قمیص تھی گلے میں اتاری، کہا جو یار دی خبر سناوے، کچھ نہ کچھ تے انعام پاوے۔ اے جڑا مینوں ہار پواندے ہو، اے میرے تے احسان نہ ہو کر دے، یار دیاں گلاں سن دے ہو تے ہار پواندے ہو۔ یار کا نام آیا، کسی نے اٹھا کے 100 روپیہ رکھ دیا، میرے اوپر کوئی احسان نہیں، نہ دیا کریں، آپ اس لیے دیتے ہیں کہ مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا۔ میرے بھرا اس ریکی بھی بیٹھے نے تے انہاں نوں بھی تھوڑا جا کوئی حصہ دے بھی ہے۔ وہ دن ہر کٹ گونڈے کھاں ٹھک تھیں دی، ہر کٹ گونڈے کھاں ٹھک تھیں دی، متا مل پوے کہیں میل دے وچ، او نہیں ملدا اندہ ذکر تاہے دل رج پوندے ہی کھیل دے وچ، اندہ نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ، ناشاد ہن تن تے ترائے لیرے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ۔ قمیص اتارا، اس کا مطلب ہے باہر بھی آواز جا رہی ہے، وہ دل میں آئے، وہ دل میں آئے، وہ آنکھوں میں ٹھہرے، رقیبوں کو کیسے خبر ہو گئی تھی، ہم نے تو آہ بھری تھی تمہیں سنانے کو، ہوا یہ کہ خبر ہو گئی زمانے کو۔ کیا سمجھے؟ اتارا قمیص، پکڑا یا کس کو؟ جس نے خبر سنائی یار کی، اس کو قمیص کا یہ انعام لے۔ اب چاہیے تھا گھر آتے قمیص بتلاتے، اتنا ہوش نہ رہا، اسے حال وچ دل دیوانہ، اسی حال میں پہنچے۔ سرکار بیٹھے تھے مسجد نبوی میں مصلی پہ، روتا روتا حضرت ثابت دروازے پہ جا کے پکڑ کے دروازے کو کہا میں کافر ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں لٹ گیا،
میں صدقے اپنے آقا کے میرے آقا اٹھے فرمایا نہ تو منافق ہے نہ تو بے ایمان ہے، سن مجھ سے تیری نظر یہاں تک ہے، مجھ محمد کی نظر تجھے کیا پتا کہاں تک ہے۔ بتا دو ان بے ایمانوں کو جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، کل کا پتہ نہیں۔ ثابت دروازے میں کھڑا تھا، کہہ رہا تھا میں بے ایمان ہوا، میں منافق ہو گیا۔ میرے حضور اٹھے فرمایا نہ انت عیش حمیدن و تموت شہیدن، تو جیے گا حمید بن کے مرے گا شہید بن کے۔ پوری زندگی کی کتاب نبی نے کھول کے رکھ دی، جیے گا محمود بن کے حمید بن کے، تیرے چرچے ہون گے۔ کیا کہا نبی نے؟ فرمایا ثابت دنیا میں تیرے چرچے ہوں گے۔ آج 1444 ہے، شہر لاہور ہے، محلہ صدیق پورا ہے، مسجد صدیقیہ ہے، اور ذکر کس کا ہے؟ خطیب لاہور کا۔ نبی کے خطیب کو سلوٹ، سلام، مال احترام، ذکر ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ نبی نے سچ بولا کہ نہیں بولا؟ انت عیش حمیدن، تو جیے گا، تیریاں سناواں ہون گیاں، تیریاں گلاں ہون گیاں، تے ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ سورہ حجرات، آپ تفسیر قرآن کی تفسیر، سورہ حجرات قرآن کی سورت ہے، اس کی جو مرضی تفسیر اٹھائیں گے انہی کے چرچوں سے بھری ہوئی ہے۔ انت عیش حمیدن و تموتا شہیدن، اس شہید دی وجہ تو میں ساری کہانی سنائی ہے۔ میدان میں اترے، اتھوں ہی بھولے سا نا، اسے چوک تو میدان میں اترے، آگے 40,000 کا بڑا لشکر خونخوار مسلمانوں پہ ٹوٹا، مسلمانوں کے یعنی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ حضرت ثابت بن قیس نے جب دیکھا، نبی کے خطیب نے دیکھا کہ سرکار کے جانے کے بعد یہ حال ہمارا، فوراً تیاریاں پہلے کر کے آئے تھے، خوشبو لگائی، کفن پہنا، کفن پہن کے نکالی تلوار، کھودا زمین کو گڑھا بنایا، گڑھا بنا کے ایسے تلوار کر کے کھڑے ہوئے۔ یاروں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا خوشبو بھی لگا لی ہے، کافور مل لیا ہے، کفن پہن لیا ہے، اب تلواریں ٹکرائیں گی، یہیں گروں گا، یہیں مزار بنے گا، یہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ جان دینی سوکھی ہے؟ نہ اوکھی ہے۔ اب آپ گڑھے میں کہاں؟ وہ گڑھا کیوں کھودے آجے؟ آکے تاکہ ہلنا نہیں، میں بن جاؤں گا دیوار، یہیں کھڑے ہو کے چلاؤں گا تلوار، کوئی کر نہیں سکے گا مجھے پار، اگر مجھ سے گزرے گا تو مجھے کاٹ کے گزرے گا، ورنہ یہاں سے آگے بڑھنے۔ یہی حال ہوا، اسی مورچے میں بدن کے پرزے اڑ گئے۔ یہ ہے ختم نبوت کی جنگ کا وہ عظیم جیالہ سپوت،
یہ ہے صحابی رسول کا، یہ ہے غلام میرے آقا کا، یہ ہے خطیب میرے نبی کا، یہ ہے انصار کا علم بردار، انصار کا علم بردار، ایک ہاتھ میں علم دوسرے ہاتھ میں تلوار، اسی طرح مورچے کے اندر بوٹیاں اڑ گئیں، لیکن جو نبی کے نام پہ مرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ سلوک سپیشل کرتے ہیں۔ کٹ گئے، وقت گزرا، جنگ مسلمان جیت گئے، رات کو آپ ایک صحابی سے ملے خواب میں کٹے پھٹے ہوئے، کہنے لگے میری زرہ چوری ہو گئی ہے، FIR بھی لکھوائی تے مر کے، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ دی صحابی کو کہ میری زرے، سبحان اللہ، ساڑھا گھر کوئی لوٹ کے لے جاوے 6 سال گزر گئے، پتہ ہی کو نہیں لگا کون لے گیا، لیکن یہ کٹا پھٹا بندہ خبر دے رہا ہے میری زرہ چوری ہو گئی ہے۔ اگو صرف یہ نہیں، صرف چوری ہو گئی ہے تے آکھو حضرت خالد بن ولید نو انویسٹیگیشن کرے کون لے گیا، فرمان لگے اے بھی تکلف دی لوڑ نہیں، میری زرہ چوری ہو گئی ہے، جڑا بندہ لے گیا ہے او جتھے لشکر ختم ہو رہا ہے اتھے او دا گھوڑا بنیا ہے، گھوڑے دی نشانی اے کہ لمبا رسا او دی پیر وچ بنیا ہے تے رسا ادوں اٹھ دے پلانے نال بنے ہے تے پلانے دے تھلے دیگچی پئیے تے دیگجی تے تلے انہیں زرہ لکئیے۔ اے ظالم دے پتر آدن نبی نو علم غیب نہیں، حالانکہ زندہ نبی تے نبی دے خطیبان دا اے حال ہے، جسم دے ٹوٹے اڈے پہنے تے خبراں پکیاں، کیوں؟ حضرت خالد بن ولید کو جب جا کے صحابی نے کہا، انہیں کیا چیک کر لینے، عجیب آدمی ہے، مر کے بھی انہا باخبر، او جیڑے ویلے انہا ویکھیا گھوڑا او کھلوتا ہے، ویکھیا رسا لمبا ہے، انہا کیا عدہ تے کم ہو گیا جے، آکے ویکھیا تے پلانا پہ ہے، پلانا سمجھ دے ہو، ہون کاران تے تسی بہ دے ہو، تانوں پلانے آندہ کی پتہ، اٹھ دے اتے جڑا بیٹھی دا ہے او پلانا، تو پلانا پہ ہے تے پلانے دے تھلے دیگ چاہے تے دیگ چاہ چکیا تھلے زیرے، گال ایتھے نہیں، رات نو خواب دے وچ اے وی آکھیا حضرت ثابت بن قیس نے کہ خالد نو آکھیں زرہ چکے تے ابو بکر کو لے جاوے تے ابو بکر نو آکھے اے زرہ میری ویچ تے میں قرضہ دینا سی فلاں بندے دا، میرا قرضہ ادا کر کتے پھڑیا نہ جاواں، ہون میں نو دس کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔